نبیل طبیب صاحب. السلام علیکم. میری آواز آ رہی ہے پیچھے آپ لوگوں کو؟ اچھا، تو سب سے پہلے وی سی صاحب آپ کا بہت شکریہ. جناب سر ڈاکٹر صاحب، آپ نے جو الفاظ کہے بہت شکریہ اس کا. اور مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ مجھے تب سے جانتے جب سے میں اپنے آپ کو جانتا. میرے لیے یہ بڑی نیوز ہے. انکشاف تھا، یہ انکشاف تھا. اور انہوں نے بات کی صدیوں کی. آپ کون سی والی میں تھے؟ 20ویں کے آخری عشرے میں تھے. میں 18ویں صدی میں تھا، تو میں تو بہت ہی پرانا ہوں آپ لوگوں سے. ہم سملر صدیز کے شاید وہ اس میں آتے ہیں. اچھا جی، میں جب اس یونیورسٹی میں انٹر ہوا، میں نے پاکستان کی قریباً 100 یونیورسٹیز وزٹ کی. ٹھیک، اور میں نے آئی تھنک میں کہہ سکتا ہوں کم لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کا پورا اسٹریچ دیکھا ہوا ہے کراچی سے خیبر تک. میں آئی لائک ٹو ٹریول مائی سیلف اینڈ آئی لائک ٹو بی اراؤنڈ. آئی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ واٹ دا کنٹری لکس لائک. سو آئی ہیڈ اے گریٹ اپرچونیٹی ان مائی پریویس ایئرس ٹو ہیو سین ایوری تھنگ. مطلب میں نے بلوچیوں کے ساتھ بھی ڈیل کیا، سندھیوں کے ساتھ بھی ڈیل کیا. جی کوئٹہ، بالکل جی. کوئٹہ میں تو میرا کئی بار میرا رہنا سہنا بھی وہاں رہا ہے کافی ہفتوں تک، کیونکہ میں ہماری جو بڑے ادارے ہیں ان کے ساتھ بھی کچھ کام کرتا رہا. تو کوئٹہ میں ان کی بڑی ایکٹیویٹی ہے. تو سملرلی کشمیر تک میرا کافی زیادہ ایکسپوجر رہا ہے پاکستان کا، کہ ڈفرینٹ لوگوں کے ساتھ، ڈفرینٹ زبانوں بولنے والے لوگوں کے ساتھ. اور کیونکہ اللہ نے اس طرح سے مجھے کیسے گھر میں پیدا کیا تھا جہاں پہ پریولیجز تھیں، تو انفارچونیٹلی میرے پاس تو آپ کے پاس کوئی ایسی موٹیویشن والی کہانی نہیں ہے کہ میں بھوکا مر رہا تھا اور مجھے کچھ نہیں ملا تھا اور میں سڑک پہ پڑا ہوا تھا. ایک دن میں نے ایک بورڈ دیکھا، وہاں نوکری اپلائی کی اور پھر اس کے بعد زندگی بن گئی. میرا ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میرے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت آسانیاں شروع دن سے دی. پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ جس کو زیادہ وسائل مل جاتے ہیں اس کے اوپر زیادہ ذمہ داری بھی عائد ہو جاتی ہے. اس چیز کو ہم ریئلائز نہیں کرتے. جتنے زیادہ وسائل ہوتے جاتے ہیں اتنا زیادہ ہم اپنے بارے میں سوچتے ہیں. آج میں یہ والی گاڑی لے لوں، کل اس سے بڑی لے لوں، اس کے بعد ہیلی کاپٹر خریدوں، اس کے بعد ایک آئلینڈ خریدوں. میں بدقسمتی سے ایسے خاندان سے آتا ہوں جہاں پر اس طرز کی گفتگو آج بھی عیدوں پہ ہوتی ہے کہ کس نے کون سی نئی چیز خریدی ہے، اور اس نے خریدی تو ہم نے کیوں نہیں خریدی. پھر وہ اس سے نئی چیز خریدتے ہیں. تو بڑے بدقسمتی ہے کہ جن لوگوں کے پاس وسائل ہیں ان کے پاس نیت نہیں ہے ان وسائل کو بانٹنے کی اور اس کو ملٹیپلائی کرنے کی. دس از اے بگ ڈلیما. یہ چیز میں نے جو ٹریول کیا دنیا میں، آئی تھنک آئی ہیو ٹریول ٹو اوور 60-70 کنٹریز ناؤ. 50 ڈیفینیٹلی 65 ملک میں نے خود گنے میں، تو اوپر ڈال لیں 4-5 اور. تو بہت دنیا دیکھی میں نے. دنیا دیکھنے کا جو مجھے سب سے بڑا فائدہ ہوا وہ یہ ہوا کہ مجھے وہ سارے کے سارے ماڈلز دیکھنے کو ملے جو دنیا میں چل رہے ہیں اور کامیاب ہیں. ایک ہوتا ہے نا، آپ کو ایکسپوجر ہی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ باہر کیا ہو رہا ہے. آپ دیکھتے ہیں باہر کیا ہو رہا ہے. آپ نے تھوڑا سا اس ویڈیو میں بھی دیکھا ہوگا کہ بہت سارے مختلف اوریجنس کے لوگوں کے ساتھ میرا انٹریکشن رہا. یہ تو بالکل اس کی چھوٹی سی اسنیپ شاٹ ہے. بہت زیادہ انٹریکشنز مل رہی ہیں. اس کا مجھے ایڈوانٹیج جو سمجھتا ہوں ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ مجھے اپنے ملک کی اور اپنے ملک کے لوگوں کی ویلیو کا بہت زیادہ اندازہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے میں نے اپنی زندگی کا، اپنے کریئر کا فوکس بہت زیادہ اپنے ملک کے اندر رکھا ہے. کہ مجھ جیسے بندے کو تو کوئی بھی کمپنی کسی بھی سی لیول پوزیشن پہ باہر ہائر کر لے گی. میری پروفائل الحمدللہ ایسی ہے، میرے پاس کریڈینشیلز ہیں، میرے پاس اکیڈیمکس بڑی اسٹرانگ ہے. تو وہ سب کچھ میرے پاس ہے جو آپ لوگ چاہتے ہو آپ کے پاس ہو ایز اسٹوڈنٹس جو بیٹھے ہیں یہاں پہ، کہ میرے پاس ایک دن یہ والا ڈگری ہو، دین میں باہر جا کے پڑھ لوں. نہیں ہو، مجھے اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں سے نوازا ہے. تب بھی ٹو چوز ٹو گو ٹو سٹی ان پاکستان، بلڈ اے کمپنی آف مائی اون جس میں میرا پیسہ لگا ہوا ہے. اینڈ خوار ہوتے ہیں ہم، بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے ابھی. یہ دیر آر مور فیلیئرز
in Pakistan than successes. ہمارا انفراسٹرکچر ایسا ہے کہ اس میں کامیاب ہونے کے لیے آپ کو غلط راستہ استعمال کرنا پڑتا ہے، اور اس غلط راستے کو ہم غلط کہتے نہیں، ورنہ تو سیریس کانشنس کا ڈیلیما ہو جائے گا نا، نفس ہمارے ہی بار بار رات کو، تو ہم کہتے ہیں نہیں سب یہ کرتے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے. سو گورے کے ساتھ یا فار ایسٹ میں لوگوں کے ساتھ کام کر کے مجھے یہ سمجھ آیا کہ صحیح راستے سے پیسے کیسے کمائے جاتے ہیں بھائی، کہ وہاں تو نظام بہت اسٹرانگ ہے، بڑا مضبوط ہے، وہاں تو پکڑ ہو جاتی ہے، وہاں تو امیر کی پکڑ بھی ہو جاتی ہے، انصاف کا نظام ہے نا، تو امیر کی پکڑ ہو جاتی ہے، تو وہاں ہی کیسے پیسے کما لیتے ہیں اتنے سارے. تو پھر سمجھ آیا کہ اچھا سرکار جو ہے وہاں کی وہ زیادہ مفلس ہے اپنے لوگوں کے ساتھ، وہ چاہتی ہے لوگ کھائیں پئیں خوش رہیں بڑھیں. تو ایک تو یہ ایلیمنٹ ہو گیا. دوسرا جو ان کا تعلیمی نظام ہے وہ ایسا نظام ہے جو آپ کو سوچنے اور سوال کرنے پر مجبور کرتا ہے. تو وہاں چھوٹا سا بچہ 5ویں جماعت کا بھی بڑا مشکل سوال پوچھ لیتا ہے، جو آپ کا 5ویں جماعت کا آپ کا چھوٹا بھائی بہن ہوگا وہ نہیں پوچھے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ ٹیچر ناراض ہو جائیں گے. اگر وہ یہ دیکھ لیں، اگر ٹیچر ناراض ہو جائے گی، یہ دیکھ لیں آن لائن میں بول دوں، وہ ناراض نہیں ہوگی تو نہیں، تو جو گھر میں امی ہیں وہ ناراض ہو جائیں گی کہ تم نے یہ سوال کیسے پوچھ لیا. تو ایک پرابلم آ گئی کہ جو ہمارا ہلو جی ٹھیک ہے، جو ہمارا نظام ہے تعلیم کا وہ بھی تھوڑا سا فلاڈ ہے. اب اس فلاڈ نظام کو ہم نے سیمنٹ کیسے کیا ہے، وی سی صاحب اس بات پہ مسکرائیں گے، وہ بھی مسکرائیں گے. ہم نے HEC کا ٹھپا لگوا دیا ہوتا، یہی ہوتا ہے، بس یہی کورس پڑھایا جا سکتے ہیں، ایسے ہی پڑھایا جا سکتا ہے. اب جب آپ نے ایسے لائنز ڈرا کر دی تو کریٹیوٹی تو گئی نا بھاڑ میں. تو آئی ایم ایکچولی ناٹ بلیمنگ یو، میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ تم لوگ جو کہتے ہو بیٹھ کے کہ یار کدھر پھنس گئے، بہتر نہیں ہے ویزا لگواؤ باہر کے نکلو یار. آئی انڈرسٹینڈ کمپلیٹلی تم کیا کہہ رہے ہو. جس انسان نے یہاں اسٹرگل کرنی ہے نا، جس کو یہاں پہ روزی روٹی کی مصیبت پڑی ہوئی ہے، اس کے لیے باہر جو ہے نا وہ لگتا ہے پیراڈائز ہے، ہیون ہے. لیکن جو انسان پڑھ لکھ گیا ہے نا یہاں پہ، وہ باہر جا کے تھوڑے عرصے کے بعد سیریس آئیڈینٹی کرائسس کا جاتا ہے. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، ہاں آئی کانٹ سے ایوری ون بٹ موسٹ پیپل go into severe identity crisis when they are abroad. کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ جو سینس آف فلفلمنٹ ہے وہ تو مل ہی نہیں رہی یار. صبح نوکری پہ جاتا ہوں، 9 بجے لگتا ہوں، کام کرتا ہوں کھوتے کی طرح، رات 8-9 بجے تک گھر پہنچتا ہوں، تھوڑا سا وقت ملتا ہے فیملی کے ساتھ، ایک سنڈے ہوتا ہے اس میں جا کے تو پارک میں بیٹھ جاتے ہیں، تو چیزیں کر لیتے ہیں، اور ایک ریگولر لائف گزر رہی ہے. وہ بندہ کبھی اپنا طبقہ ایک خاص حد سے زیادہ بڑھا ہی نہیں سکتا، کیونکہ جہاں پہ نظام بہت اچھا ہے باہر کا، وہاں ایک نظام بڑا کلیئر ہے. آپ اگر سوشو اکنامک سرکل C سے ہیں تو آپ B پہ آ جائیں گے، بس اس سے اوپر آپ کو آنے کی اجازت نہیں. اور اگر آپ B میں ہیں تو شاید آپ A میں آ جائیں، لیکن جو A والے ہیں وہ کہیں گے بھائی امیر تو ہم ہیں، آپ کہاں سے بیچ میں آ گئے. تو ایک سسٹم ہے ایسا. پاکستان میں بدقسمتی یہ ہے کہ SEC B تو ختم ہی کر دی ہے، بیچارہ یا D اور C والا ہے، یا پھر وہ چند اشرافیہ ہیں 7-8 خاندان جو کہ پوری کی پوری اکانومی کنٹرول کرتے ہیں. وہ چاہتے ہیں آپ کمی رہیں، وہ چاہتے ہیں آپ غریب رہیں، وہ چاہتے ہیں آپ روٹی کپڑا مکان مانگتے رہیں. یہ بائی ڈیزائن ہوتا ہے فار کنٹریز دیٹ آر ویک، جہاں پہ سسٹمز نہ ہو، جہاں پہ پالیسیز نہ ہو، جہاں پہ انصاف کا نظام نہ ہو. وہاں پر چند امیر طاقتور لوگ باقیوں کو عوام بنا کے رکھنا پسند کرتے ہیں. اسی لیے ہمارے ملک میں ایک خاص طرح کا تعلیمی نظام دیا گیا کہ ان کی سوچ کو ایسے ہی چلانا ہے. یہ نکلیں 4-5 سال خوار ہو کے پڑھ کے اس کے بعد نوکریوں کی تلاش میں لگیں، بہت کمال کر لیا تو کہہ گئے ایک دن یار میں ماشاءاللہ 8 لاکھ روپے 10 لاکھ روپے کماتا ہوں. In the bigger scheme of things that's nothing. You can't really build anything with 8 lakhs or 10 lakhs monthly. You want to build something, you need lots more money. You need lots more
lot of more resources, because پتہ ہے پیسے کا مسئلہ کیا ہوتا ہے. I'll explain. میں بالکل بھی کمپلیکس کی بات نہیں کروں گا آپ سے. میں جتنی باتیں یہاں کر رہا ہوں میں کوئی اسکرپٹ پہ نہیں بول رہا. میں آپ کو سنسیئرلی بتانے آیا ہوں. جو میں آپ کے شہر تک آیا ہوں تو میں آپ سے I want to talk useful things to you and then I'll leave. آگے آپ کی دوڑ آپ لڑیں آگے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایکچولی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ جو کہتے ہیں نا طبقہ کہ اچھا یہ لوگ 5 لاکھ کمانے والے لوگ ہیں, یہ لوگ 1.5 لاکھ کمانے والے لوگ ہیں, یہ لوگ 8 لاکھ کمانے والے لوگ ہیں, یہ 15 لاکھ کمانے والے لوگ ہیں, یہ 25 لاکھ کمانے والے لوگ ہیں, یہ 50 لاکھ کمانے والے لوگ ہیں. اس سے ہوتا یہ ہے کہ دیر آر پیپل جو اسی انکم بریکٹ میں آپ سے انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں. آپ کا نیٹ ورک کیا ہوتا ہے؟ دا پیپل یو نو who are supposed to help you grow your own family, grow your own household, مطلب وسائل زیادہ ہو جائیں, grow you as a person. آپ کے گرد وہ طبقہ ایک خاص طرح کا طبقہ رہتا ہے until آپ ایک انکم بریکٹ میں. جب تک آپ کا پیسے ضروری نہیں ہے, پیسے تو آنے جانی چیز ہے, ایسے ختم ہوتی ہے. کما کے دیکھ لیں, ایسے وہ ختم ہوگا 2 دن کے اندر پیسہ آپ لگائیں گے ضائع ہو جائے گا. لیکن جو لوگ آپ کو اس پیسے کے گرد مل جاتے ہیں فائدہ وہ دیتے ہیں, نیٹ ورک وہ ہوتا ہے. سمجھیے فرق. یہ جو آج کل میں سنتا رہتا ہوں انٹرنیٹ پہ انفلوئنسرز آ گئے ہوئے ہیں جو بتاتے ہیں اتنے ڈالر کما لو اتنے منٹ میں, اتنے کما لو اس میں, اور ایک آیا ہے وہ بولتا ہے وہ غریبوں وہ تو امریکہ بیٹھا ہوا ہے بیوقوف آدمی جو بھی ہے وہ مجھے کسی مل جائے گا پھر واپس جا دوں امریکہ. پاکستان میں رہنے کی بدماشی کرنی چاہیے ورنہ رہنے سے تو ایسے لوگوں کو خراب کیا ہے بیوقوف لوگ. تو اصل بات جو سمجھانے والی ہے جو اس کا آپ کو فائدہ ہوگا, ڈونٹ لک ایٹ پیپل اینڈ واٹ دیو ڈن. یہ بڑی غلط اپروچ ہے کہ یار میں اس بندے سے بڑا امپریس ہو گیا, میں اس عورت سے بڑا امپریس ہو گیا, میں کمال. کبھی بھی کسی شخص سے امپریس مت ہوئیے گا, اس شخص کے ٹریٹس سے, اس کی کوالٹیز سے امپریس ہوا کریں. صرف وہ 2-3 چیزیں پکڑا کریں, یار اس کے اندر یہ 2 کوالٹیز ہیں, یہ میں نے اڈاپٹ کر لیا. اس میں پھر آپ کے اندر کبھی شخص پرستی نہیں آتی اور اس سے آپ کا ذہن اور بڑا ہوتا جاتا ہے. آپ کوالٹیز اپنے اندر رکھتے جاتے ہیں اپنے خزانے میں, اینڈ یو بیکم اے بیٹر بگر پرسن بیکاز یو ول آلویز بی دا بیسٹ ورژن آف یور اون سیلف. یو کانٹ بی اے بیسٹ ورژن آف نبیل. وہ نبیل ہی ہوگا چاہے جتنا مرضی فلاڈ ہو. آپ مجھ سے بہتر نہیں ہو سکتے نبیل کے طور پر. اس طرح اگر آپ کچھ بننا چاہتے ہو میں وہ نہیں بن سکتا آپ کا بیسٹ ورژن. تو ہمیں ہمیشہ انشور کرنا ہے کہ ہم اپنا ہی ورژن جو بہترین ہے وہ بنے اور چائنا کی کاپی نہ بنے. فائدہ کوئی نہیں ہے, ماٹی کاپی ہوتی ہے ہمیشہ. The reason why I'm saying all this, it's linked to what we are here for. What we are here for is, ہم نے فگر آؤٹ یہ کیا ہے بہت سالوں کے کام کے بعد, بہت سے ایکسپوجر کے بعد, کہ پاکستان میں ہمارے پاس ہم کہتے ہیں وسائل کی کمی ہے. نہیں ہے یار, آپ نے بھی کچھ ممالک دیکھے نہیں ہیں. یہ جو آپ انفراسٹرکچر دیکھ رہے ہیں, میں جب انٹر ہوا ہوں اس کیمپس میں, آئی کنگریچولیٹ آل آف یو کہ ایک وائب ہے, پازیٹیو ایئر ہے. کچھ کیمپسز میں نے کہا میں 100 سے اوپر یونیورسٹیز میں گیا ہوں. کچھ کیمپس میں جاتا تھا تو مجھے لگتا تھا کہ جیسے پتہ نہیں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ نہیں پتہ, لیکن وہ ایک کارٹون آتے تھے ہمارے زمانے میں, ایڈمس فیملی. آج کل کوئی سیریز آتی ہے وینسڈے شینسڈے, میں نے سنا ہے. وہ اس طرح کے کیمپس لگتے ہیں کہ اب یہاں سے جڑے لانے والی ہے. اور ڈپریشن, اندھیرا, مطلب وہاں جا کے بندہ کیا ہوتا ہے, بیچارے جو وہاں کے وی سی ہوتے ہیں کوئی ہوتے ہیں وہ تو پھر آ ہی رہے ہوتے ہیں مجھے, لیکن میرے دل میں ہو رہا ہوتا ہے یار دھیان سے رات کو جلدی کیا چلے نا, یہاں پتہ نہیں کیا ہوتا ہوگا. سو اٹس ٹیریبل ٹو بی ان دیٹ پلیس. سو اٹس ونڈرفل سر, مبارک ہو کہ آپ لوگوں نے ایک اچھا کیمپس بنایا ہے. یہ پہلا اسٹیپ ہے. دس پلیس شوڈ بی اے پلیس آف یوزفل لرننگ. آپ اپنے لیے اس جگہ کو لرننگ کی وجہ بنا لو. آئی نو آپ کے پاس ڈسٹریکشنز اور ہیں, آپ میں سے بہت سے بچے ایسے بھی ہوں گے جو اپنی فیس خود ادا کر رہے ہوں گے, کوئی بچے ایسے بھی ہوں گے جو جن کے والدین پتہ نہیں کتنی محنت کر کے آگے فیس دے رہے ہوں گے, کچھ ہوں گے جو آسانی سے دے سکتے ہوں گے. لیکن یاد رکھیے گا کہ آپ ابھی بھی اس ملک کے ان 5% لوگوں کے اندر آتے ہیں جو پریولیجڈ ہیں,
کہ وہ ایک یونیورسٹی کالج تک پہنچے ہیں. میرا نا بیٹا آپ سب سے بہت زیادہ ایکسپوجر ہے دنیا کا, لیکن میں آپ سے زیادہ دیسی اور پاکستانی ہوں, کیونکہ میں نے پاکستان کو پڑھا اور سمجھا ہے. تو آپ میرے ہولیو اور ڈیمینر اور گاڑیوں شاڑی مت جائیں, یہ آنے جانے چیزیں ہیں. جو میں سیکھ گیا ہوں نا, میں سیکھا یہ ہوں کہ آپ اپنی ویلیو کرنا سیکھو. بہت پریولیجڈ ہو, آؤ میرے ساتھ چلو, میں تمہیں ذرا کے پی کے میں لے کے چلوں کچھ جگہوں پہ. بچے کیسے پڑھ رہے ہیں, ان کے پاس کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ بتی بھی آنی ہے اور یونیورسٹی بھی کوئی چیز ہونی ہے, لیکن ان میں اتنی ہنگر ہے کہ ان کا کوئی ہاتھ تو پکڑے وہ پورا بازو کھینچ لیں گے, کامیاب ہو جائیں گے, اتنی ہنگر ہے ان میں. تو اگر آپ کے پاس کافی کچھ فیسلٹی اویلیبل آ جائے, ایئر کنڈیشننگ آن ہے, لائٹس چل رہی ہیں, جنریٹر بھی ہو گئی میرا خیال ہے, تو اگر یہ سب چیزیں یہاں ہیں تو یو ریلی ڈونٹ ہیو این ایکسکیوز. کتابیں بھی وہی ہیں, یہ موبائل فون بھی وہی ہے, لیکن اس کا استعمال فرق ہے. ابھی انہوں نے ذکر کیا تھا حیدر نے کہ میں نے کانسیپٹ دیا تھا آج سے 6-7 سال پہلے کہ ایک وقت آئے گا جب لوگ انٹرنیٹ کے اوپر موبائل فون پہ پیسے کمائیں گے. 1.5 سال لوگ ہنستے رہتے میرے کہ کیا بونگیاں مار رہا ہے, آج منجنی یہی لکھتا ہے, رائٹ. تو اس کو ڈسائفر میں نے یہ کیا ہے آپ لوگوں کے لیے کہ اب کووڈ کے بعد ایک انڈسٹری ایسی ہے جو کہ پیسے کما رہی ہے پاکستان میں. آئی تب زیادہ, جب کووڈ آیا تو اس کے بعد زیادہ ویلیو ہوئی کہ ڈیجیٹل کی ریولیوشن آئی. لیکن میں آپ کو بڑا اسپیسیفک کا بتانے لگا ہوں کہ ذریعہ آمدنی کیسے کمانی ہے. ڈالر کمانے ہیں وہ بھی آ جائیں گے, لیکن ذریعہ آمدنی کیسے کمانی ہے, بیکاز سب سے پہلے آپ اپنے گھر کے حالات بہتر کرتے ہیں, پھر آپ اپنے محلے کے حالات بہتر کرتے ہیں, پھر آپ اپنے شہر کے حالات بہتر کرتے ہیں, پھر اپنے ملک کے حالات بہتر کرتے ہیں. دس از ہاؤ اٹ ورکس, اٹس اے فنل. سو میں آپ کو وہ طریقہ بتا رہا ہوں کہ اب آپ کی عقل کہاں پہ استعمال ہونی چاہیے کہ یار میں واٹ اپرچونیٹی شوڈ آئی پک اپ. پاکستان میں صرف ایک انڈسٹری ہے, اٹس کالڈ دی آئی ٹی انڈسٹری. آئی ٹی کا پتہ ہے کمپیوٹر سائنس کی انڈسٹری ہے, جس کو آپ سافٹ ویئر انجینئرنگ کی انڈسٹری کہتے ہیں, یا پھر سافٹ ویئر ہاؤسز کی انڈسٹری بولتے ہیں عام زبان میں. سافٹ ویئر ہاؤسز کی جو انڈسٹری ہے اس نے بہت پیسے کمانا شروع کر دیے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کووڈ کی وجہ سے امریکہ میں اور بڑے ممالک میں ہیومن ریسورس کی قیمت بہت مہنگی ہوئی ہے. وہ کمپنیاں اب امریکہ سے کام کرائیں گی تو ان کو یہ کچھ آ گیا جی, شاباش. آپ ہاتھ میں بھی پکڑ لیتے ہیں, آپ اس کام کے لیے حیدر کی تعریف تو بجا سکتے. 100 کچھ یونیورسٹیز میں نے یہ کبھی نہیں دیکھا, فرسٹ ٹائم کہ میری آڈینس میں مجھے ایک مینڈے کو سننے آیا تھا. یہ میرے لیے آنر کی بات. اچھا, سو آئی جسٹ ٹیک 10 more minutes, that's it. اس کے بعد عذاب ختم, میں چل لیو. سو ایک انڈسٹری ہے جو کہ ہے آئی ٹی انڈسٹری, جو اس وقت پیسے کما رہی ہے پاکستان میں. کیوں؟ کیونکہ جو باہر بندہ ملتا تھا ان کو, جو امپلائی ملتا تھا وہ بہت مہنگا ہے. اور کاروبار میں ہوتی سمپل سی بیسک ہے کہ جی سیلز کتنی ہے, کاسٹ کیا ہے, فرق پروفٹ ہوتا ہے. یہ تو پتہ ہے نا, سیلز مائنس کاسٹ پروفٹ. اور ہر کاروبار کرتا کیا ہے, پروفٹ کماتا ہے. ان کو نظر آ رہا ہے یار کہ مہنگائی بہت ہے, بندے بہت مہنگے مل رہے ہیں امریکہ میں, انگلینڈ میں, کینیڈا میں, کیا کریں. ہم نے کہا غریب ملکوں میں جاؤ. غریب ملکوں میں الحمدللہ ہم بھی آتے ہیں. پاکستان از ون آف دوز کنٹریز, رائٹ. سو گریٹ. دی ایڈوانٹیج از کوڈنگ کی زبان, چاہے سلیکن ویلی میں کوڈنگ ہو رہی ہو یا پھر لالو کھیت میں کوڈنگ ہو رہی ہے, وہ سیم ہوتی ہے. آپ سمجھتے ہیں اس بات کو؟ اٹس دا سیم لینگویج. اب جو باہر بیٹھا ایک گورے کو, مارک کو, جانسن کو یا جینیفر کو اگر ماہانہ وہ $8,000 یا $10,000 دے رہے تھے
یہ تنخواہ $10,000 بڑی تنخواہ ہوتی ہے ماہانہ، وہ دینی پڑتی ہے ان کو، وہ آپ کو $1,500 یا $2,000 دینے کو بھی تیار ہوں گے. ڈو یو نو $2 کتنا آج کل؟ 6.5 لاکھ روپے ہے. گھر بیٹھے اپنے لٹرلی گھر میں یا اپنے گراؤنڈ میں بیٹھ کے ادھر لیپ ٹاپ پہ آپ کام کریں ایک آئی ٹی کمپنی کے پاس آ جائیں. So what I figured, as I've always, those people who know me for many years, I have this habit of finding opportunity. تو میں نے یہ دیکھا تھا لاسٹ ایئر کہ یار یہ پیسے میں ساہیوال، سرگودا، سیالکوٹ، گجرات، ان شہروں میں جو لوگ بیٹھے پڑھ رہے ہیں میں ان تک یہ پیسے کیسے پہنچا سکتا ہوں. That's how direction happened. ڈائریکشن بنائی اس لیے گئی تھی کہ مجھے تھا کہ میں اگر ان لوگوں کو جو ڈالرز میں ملٹیپلز میں کما رہے ہیں لاہور، کراچی، اسلام آباد میں بیٹھ کر، ان کو ریسورسز تو چاہیے ہر شہر سے. تو یہاں پہ جب اپلائی کرو گے تمہیں یہاں پہ 40,000 کو نہیں دے گا. بٹ اے سافٹ ویئر کمپنی بیسڈ آؤٹ آف کراچی کین گیو یو ریموٹ ورک دیٹ جب یو کین چارج ایزیلی 2-3 لاکھ روپے فار اے منتھ. Isn't that 5x times better than what you will earn in 5 years? And guess what? So I started talking to all of these CEOs. میں نے ڈھونڈا، میں نے مارکیٹ پکڑی کہ اچھا ان کے پاس پیسے تو ٹھیک ٹھاک آ رہے ہیں. اب گورا انہیں کہہ رہا ہے بھائی یہ ایپ ہے بنا کے بھیج 25 دن میں. اب آئی ٹی کے سی ای او کو ایک نوکری مل گئی، کام مل گیا، اب وہ کیسے کروائے گا؟ Now he is looking for resources for people. اسے نہیں فرق پڑتا وہ میرے سامنے بیٹھ کے کوڈنگ کرے یا مجھ سے کوئی 400-500 کلومیٹر دور بیٹھ کے میری کوڈنگ کر رہا ہے، اسے تو بھائی بنی ہوئی چیز چاہیے. گورا کہتا ہے میں تمہیں اس کے $5,000 دوں گا اس ایپ کو بنانے کے، 3 ہفتے میں چاہیے. وہ کہتا ہے اچھا اگر مجھے کسی کو مہینے کے $1,500 بھی دینے پڑ گئے میں تب بھی کتنے کما رہا ہوں؟ تو $3,500 میں کما رہا ہوں فرام ون پروجیکٹ. So he would love to give that money to you. یہ تو آ گیا میتھمیٹکس. اب تھی کہ یہ ایکویشن بنائی کیسے جائے. ڈائریکشن کے ساتھ میں نے یہ کیا. All of these people knew me. مجھے فائدہ یہ تھا کہ مجھے سارے جانتے تھے. میں نے پچھلے جب میری حیدر سے ملاقات ہوئی تھی لاسٹ ایئر ہوئی تھی، میں نے پچھلے 8-10 مہینوں میں کیا کیا کہ میں نے جا کے کراچی، اسلام آباد، لاہور، میں نے جو مجھے آئی ٹی کمپنیز کا سی ای او مل سکتا تھا میں نے ان سے بات کرنا شروع کر دی. میں نے کہا جی مجھے ایک بات بتائیں، میں اگر آپ کو سیالکوٹ یا گجرانوالہ یا خالیہ میں بیٹھا ایک لڑکا یا لڑکی ریسورس ریڈی ٹو کوڈ فار یو دے دوں، آپ اسے کام دے دیں گے؟ اوکے جی ہمیں سرٹن اسٹینڈرڈس پہ کوڈنگ چاہیے. ٹھیک ہے اب کیا کریں؟ ہم پھر بیٹھ گئے. ہم نے کیا کیا کہ جو ابھی یہ سیدہ نے میرے خیال دی ہے پریزنٹیشن موقع ملا تھا، اچھا یو اسٹاپ ہاف وے. تو اب آپ کو شاید ان کی باتیں زیادہ ضرور لگیں گی جو یہ بول رہی تھی. پہلے تو آپ ٹک ٹاک کی ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے، اب آپ سنیں ذرا کیا کر رہی تھی. یہ آپ کو بتانے ہی آئی ہیں کہ ہم نے انہی آئی ٹی کمپنیز کے سی ای او کو ساتھ بٹھا کر 5 ہفتوں کا 8 ہفتوں کا یا 12 ہفتوں 5 ہفتوں کا اور ایک بڑا پروگرام ہے 8-9 ہفتوں کا، 2 پروگرام ڈیزائن کر لیے کہ بھیا اگر اس کا ٹھپا لگوا کے آپ کو بھیج دوں بچہ یا بچی میں اس بوٹ کیمپ کا، ہائر کر لیں گے؟ انہوں نے کہا ہائر کر لیں گے بیکاز ہم نے بنوایا، ہمیں تو چاہیے، ہم تو نوٹ کمائیں گے، آپ بندہ دیں وہ بھی کمائیں. دس از ان شارٹ دا ماڈل آف ڈائریکشن. یہ ہے ماڈل. اور مجھے لگتا ہے اس کی وجہ سے میں آئی ٹی انڈسٹری میں امپلائمنٹ بنا سکتا ہوں. جتنے لوگ آئیں گے آئی ٹی کے اندر کام کرنے کے لیے اتنا زیادہ ڈالرز پاکستان میں آئیں گے. اور آپ کا جو اکنامک ڈیفیسٹ اور آپ بار بار اسحاق ڈار صاحب کو دیکھ رہے ہیں اس کے لیے آپ مت دیکھیں، خاص امید نہیں ہے وہاں، امید اپنے اندر رکھیں. دیٹ از ہاؤ یو کین میک منی. اٹس ویری سمپل ایکویشن. آئی ہوپ میں نے آپ میں سے 70-80% کو سمجھا دیا. ان کو نہیں سمجھ آیا ان کو سمجھا دیجیے گا میں کیا کہہ رہا ہوں. اب آئے گا آپ کا اگلا سوال. یہاں تو الائڈ ہیلتھ سائنسز والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، فوراً وہ مسکین شکلیں مجھے نظر آ رہی تھی یار کی ساڈی کی غلطی ہوئی. سوشل سائنس والے بھی بیٹھے ہوئے ہوں گے، کوئی اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہوں گے.
اور میڈیکل لوگ بیٹھ سکتے ہیں, بایوٹیکنالوجی. وی ہیو ایگزامپلز اینڈ یہ سچ ہے, آپ نے ڈیفائن ایکسپلین کرنا ہے پلیز. یہ سچ ہے آف 2 or 3 پیپل جنہوں نے ساری زندگی بایولوجی پڑھی تھی, لڑکیاں 5 ہفتے میں ہمارے پروگرام کے بعد وہ کوڈنگ کر کے پیسے کما رہی ہیں. دے ہیڈ نو کلو آف کمپیوٹر سائنس, نو کلو. لیکن یہ اتنا مزے کا پروگرام بن گیا. ہاں ٹف ہے یار, 5 6 8 مہینے کی ٹف ایفرٹ لے لو, اس کے بعد آپ کا کریئر کس طرف چلا جائے. واٹ ڈز یور کامن سینس سے, ٹف پروگرام ہے. لیکن ہم نے اس کو ایسے ڈیزائن کیا ہے یوزنگ سم کورسز. آپ کو تو ان کورسز کا پتہ ہی ہے, میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو لوگ سننا چاہتے ہیں. یہاں پہ کمپیوٹر سائنس والے جو ہے نا وہ دے ول فیل وی نو واٹ ہی ٹاکنگ اباؤٹ. سو آئی جسٹ ٹیل یو. So it's basically a mix of intro to computing, OOP, object-oriented programming, data structures, databases, algorithms, linear algebra, discrete maths, and one more course. یہ ملا کر انہوں نے 5 سے 9 ہفتوں کے پروگرامز 2 بنائے ہیں. اور یہ اتنے ہی ہیں جو ویٹڈ بائی CEO آف دا IT کمپنی ہے کہ ہاں اگر یہ کانسیپٹس آتے ہیں ہم ہائر کر لیں. ہم اس ایکویشن کو اسٹیبلش کر چکے ہیں آپ کے لیے. اب آپ کو وری کرنے کی ضرورت نہیں کہ آپ نیٹ اسٹور میں کام نہیں کر سکتے, یا آپ سسٹمز میں کام نہیں کر سکتے, یا آپ ڈیزک میں کام نہیں کر سکتے. آپ نے صرف بتانا ہے کہ آپ نے یہ تیاری کی ہوئی ہے, آپ اپلائی تو کرو. اینڈ وی ول ایز ڈائریکشن انڈورس یو بیکاز یو وینٹ تھرو آور پروگرام. ہماری ای میل جائے گی اس کمپنی کو, یہ ہمارے پروگرام سے نکلا ہوا لڑکا لڑکی ہے, ہم اس کو سرٹیفائی کر رہے ہیں, اس کو آپ ریفرنس پہ انٹرویو کریں اور جاب کریں. And that is the extra advantage that you get because of us. پروگرام ہے, اس کی فیس ہے, کوئی زیادہ بھی نہیں ہے. میں نے فیس بھی کم رکھوائی ہے تاکہ سب افورڈ کر سکیں. اور جب ہو سکتا ہے اللہ نے اگر رحمت کی اور ہمارے تھوڑے سے اور وسائل ہوئے, کیونکہ سب کچھ ہم خود فنڈ کر رہے ہیں, یہ میری سروس ہے ہمارے ملک کے لیے, تو تھوڑے سے اور وسائل آئے تو میں پھر اس کورسز کو ان پہ اور اسکالرشپس بھی لگاؤں گا. میرا ارادہ ہے انشاءاللہ, اللہ کے حوالے, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. گول سمپل ہے, گول بڑا کلیئر ہے کہ آپ سب کے گھروں تک انکم پہنچنا شروع ہو. آپ اپنے کیریئرس کو اس ڈائریکشن میں لگاؤ جہاں پر آپ لوگ کمفرٹیبلی کچھ نہ کچھ بنا سکتے ہو. پیسے کماؤ, اس کے بعد جو مرضی بیچنا, جوس بیچنا, جوتے بیچنا, ہو کیئرس. پیسے تو کماؤ پہلے, ورنہ سوچتے رہ جاؤ گے. اور پرابلم یہ ہے سیکنڈ ٹیئر سٹیز کی کہ آپ لوگوں کو پہلے ہی ایک فیلنگ ملتی ہے کہ آپ لوگ کہتے ہیں نا سوتیلے بچے, اڈاپٹڈ چلڈرن ہیں. ہر انڈسٹری کی بڑی نوکری کہاں پہ ہے؟ لاہور, اسلام آباد, کراچی. ایسا ہی ہے. ٹیکنالوجی ہیز چینج دیٹ. ناؤ یو ڈونٹ نیڈ ٹو بی ان لاہور ٹو ورک فار اے کمپنی ان لاہور. اینڈ کمپنیز لائک اس آر یور برج. آئی تھنک آئی میڈ اے ویری فیئر پچ وچ از وائی آئی کم ٹو یو, وچ از وائی ہم دھکے کھاتے پھر رہے ہیں مختلف شہروں میں, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میری قوم کے اندر اتنی کمفرٹ زون ہے. میں کل رات 1:30 بجے تک کام کر رہا تھا, میں صبح 6 بجے کا اٹھا رہا ہوں. مجھے دنیا کامیاب انسان کہتی ہے, کہتے ہیں بڑے پیسے ہیں اس کے پاس. آپ میں سے کتنے لوگ رات 1:30 بجے تک کام کرتے ہیں, صبح 6 بجے سے پھر کام کر رہے ہیں؟ شاید 1 2 3 4. تھینک یو, ونڈرفل, اے بگ ہینڈ فار ہر. That is the kind of life. آپ محنت نہیں کریں گے. ہاں اگر آپ کو شوق ہی نہیں ہے اپنے کام کا تو کیوں محنت کرتے ہیں؟ میں آپ کو پراؤڈلی بتاتا ہوں, میں فاسٹ میں پڑھا تھا. فاسٹ کا نام سنا ہے؟ میں بڑی سلیکٹیو کلاسز اٹینڈ کیا کرتا ہوں, بڑا سلیکٹیو. مطلب اللہ نے رحمت کی ہوئی تھی میرے پہ کہ مجھے پتا تھا ٹیچر کو دیکھ کے اس کی تو میں نے پاس سننی نہیں ہے, اس کی کلاس میں تو میں نے جانا ہی نہیں ہے. فائدہ ہے کوئی نیند ہی آنے, لوری سنائے گا مجھے. آئی ایم دیٹ کلیئر اباؤٹ لائف اینڈ آئی وانٹ یو ٹو بی ویری کلیئر کہ جو چیز سمجھ نہیں آتی اس کو مارو گولا, ایز وی سے ان پنجابی, مارو گولا. لیکن جو چیز پکڑ لی نا, کوئی ایک چیز پکڑ لی ہے اس میں ایکسیل کرو, اس میں ایکسیل کرو, بس باقی سب ہے بھی نانسنس ہے. ایک چیز ضرور پکڑو, پھر دیکھو the whole world will fall literally in your footsteps. This is how life works. کارما ہوتا ہی یہی ہے.
You do your bit, leave the rest to Allah. نیت کوشش دو چیزیں ہوتی ہیں, کوشش بس وہ کر لیں, that's it, باقی چھوڑ دیں اللہ خود ہی آئے گا. اس لیے میں آپ لوگوں کو یہ بات کہنے آیا تھا آج, and I'm done talking now, کہ what we have designed for you, I think is going to help you a lot. It can change your lives. You have to trust us and trust our training ability. We are a good training company, we are a very strong training company. When we say we know our stuff, we know our stuff. As I said, جو چیز مجھے نہیں آتی مجھے نہیں آتی, لیکن جو مجھے آتی ہے وہ مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا. That is how I have lived, and I think that is the way to live. So I thank you all for listening to me. About 70% of you were listening to me. Thank you very much for that. The rest, as for the rest, thank you for letting me know that I need to work harder to make you listen to me. And sir, thank you once again for inviting me. बहुत शुक्रिया.